السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث اس زمانے میں بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ عام طور سے بہت آسانی سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، چونکہ یہ لوگ جو ہے قرآن و حدیث کے نام پر گمراہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور سلف صالحین کو غلط کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اپنی نسبت سلف کی طرف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کبھی کبھار سلفی بھی کہتے ہیں، لیکن سلف سے ملتے جلتے مسائل ان کے نہیں ہوتے۔ یہ بہت سے اجماعی مسائل میں سلف صالحین کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھا سیدھا قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں اور قرآن و حدیث سے ہم سمجھتے ہیں ہر بات کو، ہم کسی کے قول کو نہیں لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، ہم سیدھا اللہ کی بات کو لیتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو لیتے ہیں۔ تو آئیے چند سوالات ہم اہل حدیث سے کرتے ہیں اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ پہلا سوال، کیا قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا طریقہ بالتفصیل موجود ہے؟ بالتفصیل سے مراد شرائط، ارکان، واجبات، سنن مؤکدہ، مستحبات، مباحات، مکروہات اور کن چیزوں سے نمازیں فاسد ہو جاتی، ان میں سے ہر ایک کی تعداد، ہر ایک کی تعریف، اور ان میں سے ہر ایک چیز اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں؟ جواب آئے گا بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ کیا بخاری شریف میں نماز پڑھنے کا طریقہ بالتفصیل اور بالترتیب یعنی ترتیب سے ساری چیزیں موجود ہیں؟ بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ کیا مسلم شریف میں نماز پڑھنے کا طریقہ ترتیب کے ساتھ موجود ہے؟ کیا سنن نسائی میں نماز پڑھنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ اور ترتیب سے موجود ہے؟ کیا جامع ترمذی میں نماز پڑھنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ موجود ہے؟ کیا سنن ابی داؤد میں نماز پڑھنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ موجود ہے؟ تفصیل اور ترتیب سے میری مراد وہی ہے کہ نماز کے شرائط، ارکان، مستحبات، مفسدات، یہ ساری چیزیں اور ہر ایک کی تعداد، ہر ایک کی تعریف، یہ ساری چیزیں کیا ان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے؟ صحاح ستہ میں سے کسی ایک کتاب میں بھی نماز کے مکمل مسائل بالتفصیل و بالترتیب موجود نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ 6 محدثین نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ کیا کسی محدث نے نماز کی کوئی ایسی کتاب مرتب فرمائی جس میں نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ موجود ہو، اس میں ہر مسئلہ صحیح اور غیر معارض حدیث سے پیش فرمایا ہو، اور اس کتاب کی صحت پر کوئی آیت یا حدیث صریح دلیل ہو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کوئی ایسی کتاب مرتب کروائی جس میں نماز کا مکمل طریقہ تفصیل اور ترتیب کے ساتھ موجود ہو، اور وہ کتاب آج تک امت میں موجود ہو جیسے قرآن موجود ہے؟ کیا خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں کوئی نماز کی کوئی ایسی کتاب لکھوائی جس کو آج تک امت نے قبولیت دی ہو اور امت میں مشہور ہو؟ اس امت میں سب سے پہلے کس نے نماز کو بالتفصیل اور بالترتیب مرتب کروایا، جن کی مرتب نماز امت میں آج تک مشہور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں فرائض کا حساب ہوگا اور ان میں اگر کمی ہوگی تو نوافل سے پوری کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرائض و سنتوں کا بیان فرمایا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے جو باتیں ضروری ہیں ان کو ائمہ مجتہدین شرائط نماز کہتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کی فقہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ نماز کی کچھ شرائط ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ نماز کی شرائط قرآن کریم میں کتنی مذکور ہے اور کیا کیا ہیں؟ آپ یہ بیان فرما دیں کہ نماز کے ارکان کون کون سے ہیں اور رکن کی تعریف کیا ہے؟ آپ یہ بیان فرما دیں کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، نیز واجب کی تعریف بھی بیان فرمائے۔ یہ سب قرآن و حدیث سے تعداد متعین کر کے بتائیں۔ آپ یہ بیان فرمائے کہ نماز میں کتنی چیزیں سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کی تعریف بھی بتائے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا قول تو ہمیں لینا نہیں ہے۔ اب سنت کس کو بولتے ہیں، فرض کس کو بولتے ہیں، واجب کس کو بولتے ہیں، یہ ساری تعریفیں ہمیں قرآن و حدیث سے چاہیے، کیونکہ جب ہم ہر ایک کی تعداد کہ بھائی اتنی چیزیں گن کر سنتیں ہیں تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو علماء میں، اتنی چیزیں گن کر واجب ہے، اتنی چیزیں گن کر شرائط ہے، یہ ساری چیزیں ایک دم تفصیل کے ساتھ موجود ہو قرآن و حدیث کے اندر۔ آپ کے نزدیک نماز میں کتنے کام مستحب ہیں اور مستحب کی تعریف بھی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ آپ کے نزدیک نماز میں کتنے کام مباح ہیں اور مباح کی تعریف بھی قرآن و حدیث سے آپ بتائیں۔ آپ کے نزدیک کتنی چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور مکروہ کی تعریف بھی کیا ہے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ آپ کے نزدیک نماز میں کتنی چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور فاسد کی تعریف کیا ہے قرآن و حدیث سے بتائیں۔ آپ کے یہاں فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، سنت اور فرض کا لفظ صراحتاً حدیث میں ہو۔
ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، اس میں سے کتنی سنتیں ہیں، کتنی فرض ہے، کتنی نفل ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہو یہ آپ بتائیں۔ آپ کے یہاں جو مجتہدین محدثین دیگر مسلمان نماز کی شرائط، ارکان، واجبات، سنن، مکروہات اور مفسدات کے قائل وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تکبیر تحریمہ فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب؟ صراحت کے ساتھ کوئی آیت یا کوئی حدیث بتائے۔ آپ کے یہاں تکبیر تحریمہ امام کے لیے بلند آواز سے کہنا سنت اور مقتدی کے لیے آہستہ آواز سے، یہ حدیث میں دکھائے۔ یعنی یہ سارے، اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن ان سوالوں کے جوابات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہیے۔ یقینی طور سے یہ لوگ نہیں بتا سکتے ہیں، اور ان میں یہ اپنے علماء کے محتاج ہے۔ یہ باتیں نہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے، یہ باتیں نہ صحابہ نے بتائی ہے، اور یہ باتیں نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی، چونکہ ہر ایک چیز کی تعریف یہ بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ حدیث میں حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں، حدیث حسن کس کو کہتے ہیں، یہ صحابہ کا ٹاپک نہیں تھا، صحابہ نے یہ ساری چیزیں نہیں بتائی ہے، یہ تو بعد کے لوگوں نے ساری چیزیں امت کے لیے آسان کر کے بتایا۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات، یہ ساری چیزیں صحابہ کے زمانے میں ترتیب کے ساتھ ایک تعداد میں موجود نہیں تھے، یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں نے امت کی آسانی کے لیے کی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم فقہا کی تقلید کرتے ہیں، محدثین کی بھی تقلید کرتے ہیں، مفسرین کی بھی تقلید کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں پر بھروسہ اعتماد کرتے ہیں جن پر پوری امت نے بھروسہ کیا، لیکن ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو یہ بھی مان رہے ہیں جن چیزوں کو ہم مان رہے ہیں، تو آخر یہ چیزیں یہ کہاں سے مان رہے ہیں؟ قرآن و حدیث میں تو اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے علماء کی بات مان کر مان رہے ہیں تو یہ تو آپ کے علماء کی تقلید ہو گئی۔ تو ان چیزوں کا جواب بہرحال یہ قیامت تک نہیں دے سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔